کیا آپ جانتے ہیں کہ سیاسی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے ماشاء اللہ کیوں نہیں لگایا؟ جنرل باجوہ بطور آرمی چیف کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ جنرل باجوہ کو نکے دے ابا کون کہا کرتا تھا؟ اور اس حوالے سے کون سا سیاسی لطیفہ آج بھی زبان زد عام ہے؟ جنرل صاحب باجوہ جٹ ہوتے ہوئے خود کو بلوچ کیوں کہلواتے تھے؟ 7 برس کی عمر میں یتیم ہو جانے والے قمر جاوید باجوہ کا ایک کیڈٹ سے چیف آف آرمی سٹاف بننے تک کا سفر کیسا تھا؟ آرمی چیف بننے پر جنرل باجوہ پر کون کون قادیانی لیبل لگاتا رہا؟ اور ہاں، جنرل قمر جاوید باجوہ کی شادی مسلم لیگ نواز کے کس رہنما نے کروائی تھی؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو الرٹس اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جن دنوں ہمارے سابق کپتان جناب عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے مثالی تعلقات ہوا کرتے تھے، ایسے میں ایک روز سہیل وڑائچ کی نئی کتاب مارکیٹ میں آئی۔ اس کتاب کا نام تھا "یہ کمپنی نہیں چلے گی" اور ٹائٹل پر جنرل باجوہ عمران خان اور اقتدار کی حسرت لیے اپوزیشن رہنما کے کارٹون کریکٹرز موجود تھے۔ پھر کیا تھا؟ سہیل وڑائچ کی کتاب "یہ کمپنی نہیں چلے گی" کی ساری کاپیاں لاہور میں پبلشر سے قبضے میں لے لی گئیں اور یہ کتاب ہی مارکیٹ میں نہیں چلنے دی گئی۔ بعد ازاں کتاب کے ٹائٹل سے جنرل صاحب کی فوٹو کو نکال دیا گیا۔ اس کے چند ہفتے بعد سہیل وڑائچ کی جواب میں "کمپنی تو یہی چلے گی" کے نام سے ایک نئی کتاب مارکیٹ میں پبلش ہوئی۔ رؤوف کلاسرا نے اپنے ایک پروگرام میں انکشاف کیا کہ جب بھی صحافیوں کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوتی تو وہ ہم سے ہماری سیلری پوچھا کرتے، جبکہ صحافی انہیں بتاتا کہ میری 30 لاکھ تنخواہ ہے تو جنرل صاحب کو تعجب ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ میری تو اتنی تنخواہ نہیں ہے۔ پھر بھی جنرل باجوہ پوچھتے، پھر آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ تو انہیں جواب ملتا، حضور ٹیکس کاٹنے کے بعد یہ ہماری تنخواہ ہے۔ یاد رہے کہ جنرل باجوہ کی 3.3 لاکھ تنخواہ تھی۔ جن دنوں پی ٹی ایم والے اپوزیشن بینچوں پر ہوا کرتے تھے، تب مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر اپوزیشن رہنما عمران خان اور جنرل باجوہ کے ایک پیج پر ہونے سے سخت پریشان تھے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان یہ لطیفہ سنایا کرتے، ایک مولوی صاحب شوہروں کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس حد تک آگے نکل گئے کہ وہ کہنے لگے، بیویوں پر لازم ہے کہ وہ تعظیم کرتے ہوئے اپنے شوہروں کو ان کے نام سے مت پکارا کریں۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا نام ڈائریکٹ لے گی تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایک سیدھی سادی خاتون مولوی صاحب کی باتوں میں آ گئی اور وہ اپنے شوہر کو ان کے نام کے علاوہ دیگر القابات سے بلانے لگی۔ ایک روز جب وہ خاتون نماز پڑھ رہی تھی تو کمرے میں ان کے شوہر داخل ہوئے۔ شوہر کا نام تھا رحمت اللہ۔ بھولی بھالی خاتون پہلے تو سوچتی رہی کہ میں سلام کیسے پھیروں، کیونکہ بیچاری کو طلاق ہو جانے کا ڈر ستا رہا تھا۔ تو جناب پھر اس نے ہمت کی اور سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم رحمت اللہ کہنے کی بجائے وہ بولی، السلام علیکم نکے دے ابا، السلام علیکم نکے دے ابا۔ اور یوں ان محترمہ نے نماز مکمل کی۔ اپنے دور اقتدار میں عمران خان اور جنرل باجوہ ایک دوسرے کے گڈ بکس میں تھے، لیکن اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد کپتان جنرل باجوہ سے متنفر ہوتا چلے گئے۔ ابھی چند روز پہلے آپ عمران خان کا یہ بیان تو سنا ہوگا، جنرل باجوہ ڈبل گیم کھیلتا رہا ہے لیکن اسے فائدہ نہیں ہوا اور وہ خود ایکسپوز ہو گیا۔
ایک روز سینئر صحافی رؤف کلاسرا نے ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پوچھا، سر آپ کا فیوریٹ آرمی چیف کون سا رہا ہے؟ تو سپہ سالار نے مسکراتے ہوئے جنرل عبدالوحید کاکڑ کی پینٹنگ پر انگلی رکھ دی۔ یاد رہے کہ جنرل عبدالوحید کاکڑ کے دور میں سیاسی کشمکش عروج پر تھی اور وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آسانی سے مارشل لا لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اوریا مقبول جان کے مطابق جنرل باجوہ نے جاتے جاتے ایک کام تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے عوام کے دل سے وردی کا خوف اتار دیا ہے۔ پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں صحافی مارے گئے، لیکن جنرل باجوہ کے دور میں جس صحافی کو مارا گیا وہ ہیرو بن گیا اور اس کا لاکھوں کا جنازہ ہوا۔ ماضی میں اگر کبھی کسی کور کمانڈر کے گھر کے سامنے کسی شخص کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا تو وہ تیزی سے اپنی گاڑی آگے لے جاتا اور وہاں جا کر گاڑی کا پنچر لگواتا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں لوگ کور کمانڈروں کے گھروں کے باہر نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے۔ دنیا نیوز سے وابستہ صحافی کامران شاہد کے مطابق میری ایک موقع پر جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تو آرمی چیف نے مجھے ڈانٹا کہ تم آج کے بعد عمران خان پر تنقید نہیں کرو گے، یہ ایماندار لوگ ہیں، ان کو چلنے دو۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اس جنرل باجوہ کی وجہ سے عمران خان کا اقتدار ختم ہوا، لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چند سال پہلے جنرل قمر جاوید ہی کی وجہ سے عمران خان کے دوست نجوت سنگھ سدھو کا کیریئر بھی ختم ہوا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کرتارپور آمد کے موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بغل گیر ہونا نجوت سنگھ سدھو کا جرم ٹھہرا۔ ان کے خلاف پورے ہندوستان میں مظاہرے ہونے لگے اور بالآخر مودی سرکار نے نجوت سے سدھو کو کامیڈی نائٹ شو سے نکال باہر کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے والد اقبال باجوہ پاک آرمی کے آفیسر تھے۔ کوئٹہ کینٹ میں مقیم کمسن قمر جاوید باجوہ ابھی 7 برس کے تھے۔ ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل اقبال باجوہ اپنی سروسز کے دوران ہی 1967 میں انتقال کر گئے۔ باپ کا سر سے سایہ اٹھ جانے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ داری ان کی والدہ اور ننیھال نے اٹھا لی۔ قمر جاوید باجوہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ قمر جاوید کا ہوم ٹاؤن یعنی آبائی علاقہ گکھڑ منڈی ہے، جو کہ گوجرانوالہ سے 10 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ قمر جاوید باجوہ کے تعلیمی سفر کی بات کریں تو وہ ایف جی سر سید کالج اسلام آباد اور پنڈی شہر کے مشہور گولڈن کالج میں پڑھتے رہے ہیں، جبکہ انہوں نے کینیڈا، امریکہ اور پاکستان کی جامعات سے فن سپہ گری میں گریجویشن کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو اکتوبر 1980 میں بلوچ ریجمنٹ کی 16ویں بٹالین میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن ملا۔ جنرل باجوہ نے اپنی ایک تقریر میں بتایا تھا کہ ان کے والد اور سسر دونوں بلوچ ریجمنٹ سے تھے۔ چونکہ بلوچ ریجمنٹ میرے خون میں بستا ہے، اس لیے مجھے خود کو بلوچی کہلانے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ قمر جاوید باجوہ اکتوبر 1999 میں پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک اوور کے وقت لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ وہ اپنی بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر بھی رہے۔ جنرل رئیس شریف کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ سینیارٹی کے اعتبار سے 4تھے نمبر پر تھے اور انہیں فیورٹ نہیں سمجھا جا رہا تھا، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے نومبر 2016 سے قمر جاوید باجوہ کو نائب سپہ سالار مقرر کیا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی۔ ضیاء شاہد مرحوم کے ادارے روزنامہ خبریں کے مطابق شاہد خاقان عباسی کے سسر جنرل ریاض جنرل باجوہ کا رشتہ لے کر جنرل اعجاز عظیم کے گھر گئے تھے اور رشتہ کرایا تھا۔ شاہد خاقان کے برادر نسبتی عابد ریاض اور جنرل قمر جاوید میں گہری دوستی ہے۔ نواز شریف نے اپنی نااہلی کے بعد شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بھی اسی لیے بنایا کہ وہ فوج سے معاملات کو ٹھیک چلا سکتے ہیں۔
کم لوگ جانتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ کے سسر لیفٹیننٹ جنرل اعجاز عظیم اپنی عسکری سروسز کے بعد فارن سروس میں آئے اور انہیں امریکہ میں پاکستانی سفیر بنایا گیا، جبکہ ہمارے سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز میں یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر جنرل اعجاز عظیم نہیں بلکہ جنرل اعجاز امجد تھے۔ جنرل اعجاز امجد اور ان کے بڑے بھائی جنرل افتخار جنجوعہ دونوں ہی قادیانی تھے۔ ایک موقع پر تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے ہمراہ جماعت کے سرپرست اعلیٰ پیر افضل حق نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ باجوہ کے خلاف فوج میں بغاوت ہونی چاہیے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے عمران خان کو یہودی بچہ اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو قادیانی کہا تھا۔ واضح رہے کہ اس متنازع تقریر کے بعد ٹی ایل پی کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا اور علامہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل حق سمیت تحریک لبیک کی قیادت جیلوں کی مہمان بنا دی گئی تھی۔ ایک طرف تو جنرل باجوہ کے مخالفین تھے تو وہیں ان کے مداحوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ایک مولوی صاحب کو جنرل باجوہ صاحب کے قصیدے پڑھتے دیکھا سنا ہوگا، جس نے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ باجوہ صاحب پکے ٹھکے مسلمان ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی پوری زندگی میں بالی ووڈ کا کوئی گانا تک نہیں سنا۔ ملک کے نامور عالم دین مولانا زاہد الراشدی کا تعلق بھی گکھڑ منڈی سے ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ گکھڑ منڈی کے باجوہ فیملی سے میں ایک عرصے سے متعارف ہوں، میرا بچپن اور جوانی انہی کے ماحول میں گزرا۔ جنرل جاوید باجوہ پر قادیانی ہونے کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ میں ان کے والد کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، یہ باجووں میں سے واحد باجوہ فیملی ہے جو قادیانی نہیں ہے۔ دینی حلقوں کے پسندیدہ تجزیہ نگار اوریا مقبول جان نے اپنے ایک پروگرام میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ایک خواب سنایا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق باجوہ نام کے ایک جرنیل کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں لے کر آئے، جہاں ایک فائل اور دستاویز جنرل باجوہ کے حوالے کی جاتی ہے جس سے وہ بائیں ہاتھ میں وصول کرنے لگتے ہیں، تو حضرت عمر ان کے ہاتھ پر زور سے چھڑی مارتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ خواب جنرل قمر جاوید باجوہ کے آرمی چیف بننے سے 3 سال پہلے دیکھا گیا۔ یاد رہے کہ آج سے چند سال پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے صاحبزادے سعد صدیق باجوہ کی شادی ہوئی۔ ان کا نکاح مولانا ثاقب رضا مصطفی نے پڑھایا۔ لاہور میں منعقدہ تقریب میں عمران خان، معروف عالمی مبلغ مولانا طارق جمیل اور جنرل ریٹائر رحیل شریف سمیت سیاسی، سماجی اور عسکری شخصیات نظر آئیں۔ اور آج سے چند ہفتے قبل آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ جنرل باجوہ کے بیٹے کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی اور جنرل قمر جاوید باجوہ جڑواں بچوں کے دادا بن گئے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے نواز شریف ماضی قریب میں جنرل قمر جاوید باجوہ پر کھل کر تنقید کر چکے ہیں۔ میاں نواز شریف نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا، اور جنرل فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے تو جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے ضرور کہیے، غدار کہنا ہے ضرور کہیے، اشتہاری کہنا ہے ضرور کہیے، نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے ہیں تو ضرور بنائیے، لیکن نواز شریف اپنے مشن پر کام کرتا رہے گا۔ باجوہ صاحب ان غریبوں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ذمہ دار آپ ہیں، سو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ جنرل امجد شعیب کے مطابق جنرل باجوہ اپنے دور کے آخر میں غیر مقبول ہوئے۔ رجیم چینج کے معاملے میں گڑبڑ ہوئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں جنرل باجوہ کا بھی کوئی کردار ہے۔ اس تاثر کی وجہ سے آرمی کو دفاعی پوزیشن پر جانا پڑا اور وضاحتیں دینا پڑیں۔
जनरल कमर जवेद बाजवा 11 नवंबर 1960 के रोज कराची में पैदा हुए। उस वक्त उनकी उम्र 62 बरस है और वो अपने रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। जनरल कमर जवेद बाजवा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। यही वजह है कि आपने ट्विटर या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका ऑफिशियल अकाउंट नहीं देखा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, उर्दू अलर्ट सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।